اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور فصاحت اور بلاغت سے معمور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ، اور بارش جب نازل ہوتی ہے تو زمین کے مختلف حصوں پر اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کے جواب میں مختلف انسانوں پر مختلف اثرات ہوئے، اور یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ تو اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ ہدایت اور علم کی مثال زبردست بارش کی طرح ہے۔ تو آئیے ہم اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمكست الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه البخاری فی کتاب العلم باب فضل من علم وعلم۔ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں مشہور صحابی سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے زبردست بارش کی طرح ہے، جو زمین پر برستی ہے تو زمین کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ صاف اور ہموار تھا، اور اس نے پانی کو جذب کر لیا، پھر اس سے بہت زیادہ گھاس اور سبزہ اگایا، اور زمین کے کچھ ایسے تھے جو سخت تھے اور انہوں نے پانی کو روک لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے، انسانوں نے، جانوروں نے، نباتات نے وہ پانی حاصل کیا اور اس سے کھیتی باڑی کی، اور ان کی دوسری ضروریات جو ہیں اس کے ساتھ پوری ہوئیں۔ اور بارش کا جو پانی تھا وہ زمین کے چٹھیل میدانوں پر بھی پڑا، جو نہ تو پانی کو روکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کوئی گھاس یا نباتات اگتی ہیں۔ تو یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو سمجھا اور انہوں نے اس ہدایت اور علم سے نفع پہنچایا، خود نفع انہوں نے حاصل کیا اور دوسرے لوگوں کو پہنچایا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے انہوں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو یہ علم سکھایا۔ اور یہ ان لوگوں کی بھی مثال ہے کہ جنہوں نے اس کی وجہ سے اپنا سر بلند نہیں کیا اور انہوں نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، تو نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، تو وہ ناکام اور نامراد رہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر
اپنی ہدایت کو اور علم کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس علم اور ہدایت کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے جب اس علم اور ہدایت کو پھیلانا شروع کیا تو اس کی مثال آپ نے دی موسلا دھار بارش سے۔ خوب بارش ہوئی ہے، اور بارش کا کام کیا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، وہ جو ہدایت اور علم لے کے آتے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں نبوت کی تعلیم سے محرومی کی وجہ سے، اور اللہ کی معرفت ان کو نہیں حاصل ہے، اور بطور انسان کیسی زندگی گزارنی چاہیے وہ اس علم سے غافل ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، تو جس طرح بارش کے آنے سے مردہ زمین کے اندر جان آ جاتی ہے، اور اس کے اندر گھاس اور نباتات اور دیگر چیزیں زراعت کی اگتی ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مثال آپ نے اس کو بارش کی دی، اور انسانوں کو آپ نے کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ زمین کے ساتھ، یعنی بارش ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے، اور زمین کے اوپر بارش آ رہی ہے، تو اب زمین کو آپ نے 3 حصوں میں اور 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم فرمایا، اور اسی طریقے سے انسانوں کی آپ نے 3 کیٹیگریز تقسیم فرمائی۔ ایک تو وہ زمین کا وہ حصہ ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے، اور پانی کو جب جذب کر لیتا ہے تو اس زمین کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نہ صرف پانی کو جذب کرتی ہے بلکہ اس پانی کی برکت سے نباتات اگتے ہیں اور گھاس اگتی ہے، لوگ گندم جو ہے اس کو اگاتے ہیں، پھل اور پھول جو ہے وہ تمام چیزیں وہاں سے وہ نکلتی ہیں۔ تو اس کو آپ نے مثال دی ہے ان انسانوں سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو اور آپ کے دین کو سمجھتے ہیں اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو زمین کا یہ حصہ جو ہے وہ بہترین حصہ ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور پانی کی جذب کرنے کے بعد پھر زمین وہاں سے نباتات اور اگانے کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ تو یہ انسانوں کا بہترین گروہ ہے، اور یہ گروہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، یہ تابعین ہو سکتے ہیں، یہ تبع تابعین ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ دوسری کیٹیگری، دوسری مثال زمین کی اس حصے کی ہے کہ جو چٹیل ہیں، پتھریلے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو روک لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح زمین کے پہلے حصے کے اندر ہوتی ہے کہ وہاں کوئی نباتات یا گھاس اگ سکے۔ تو ان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ساتھ دی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو سیکھا اور اس کو آگے انہوں نے پہنچایا، لیکن وہ خود اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر بھی ان کی حالت اچھی ہے کہ ان سے کسی کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا، اور پانی کو انہوں نے جمع جب کیا تو ان سے کسی اور نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی آپ مثال دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مشہور حدیث میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے میرا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک جملہ کیوں نہ ہو، وہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ میری بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائیں گے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے پہنچانے والے کہ جن کی سمجھ اور جن کی فہم محدود ہوگی، لیکن جن کو وہ سنا رہے ہیں ان کی سمجھ زیادہ ہوگی، تو وہ آگے اس کو مزید پھیلائیں گے۔ تو اس حصے کے ساتھ بھی، زمین کے اس حصے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ یہ اگانے کی صلاحیت تو اس کے اندر نہیں تھی، لیکن اس نے پانی کو سٹور کیا، پانی کو جمع کیا، تو لوگوں نے اس پانی کو آ کے وہاں سے حاصل کیا اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے پانی پیا، انسانوں نے پانی پیا، اور پھر دوسری مخلوقات کو فائدہ ہوا۔ تیسری کیٹیگری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی وہ بتائی کہ زمین کے وہ حصے نہ تو جو پانی کو سٹور کر سکتے ہیں اور نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی سے
کوئی چیز اگا سکے۔ یہ ان انسانوں کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے عطا کردہ علم اور دین کو سیکھا نہیں، اس سے غفلت برتی، یعنی انہوں نے خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ انہوں نے نہیں پہنچایا، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ تو پہلی دو قسمیں ہیں، پہلی اور دوسری قسمیں وہ تو اچھے انسانوں کی ہے اور اچھی زمین کی ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے اور اس زمین کی ہے کہ جو نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے کی اندر جو ہے مدد دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور سادگی کے ساتھ اپنے پیغام کی مثال دی، اور اس پیغام کا جو رسپانس ہو سکتا ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہو سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ اور یہاں پر ایک اہم بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تمام انسان برابر نہیں ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے اندر وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں، یا ایک دفعہ بات کو سن لیتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس صلاحیت کے ساتھ جو ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو انٹلیکچولی برابر کیوں نہیں پیدا کیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی کوشش ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتا دیا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اس کا پھل جو ہے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔